قتل حسین پہ مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ السلام علیکم ایوری ون، ایز یو نو آئی ایم سچل بیگ۔ آئی ہوپ آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے، بخیر و عافیت ہوں گے۔ اور آج 10واں محرم الحرام ہے۔ آج موسم بہت زیادہ خوشگوار ہے، لیکن دل جو ہے وہ بے حد غمگین ہے۔ یہ اہل بیت سے محبت یہ کہ 14 سال گزرنے کے باوجود آج بھی جب یہ دن یہ ایام نزدیک آتے ہیں تو ہم وہ درد وہ غم فیل کرتے ہیں جو اس وقت ہمارے اماموں نے سہا۔ کربلا کے 2 ہی بادشاہ تھے، امام عالی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور دوسرے حضرت امام عباس جو سپہ سالار تھے، جن کے پاس علم تھا۔ اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ بڑے خوبصورت اپنے اقوال میں فرماتے ہیں کہ تمہیں جب بھی یہ محسوس ہونے لگے کہ تمہارے غم زیادہ ہیں تو تم میرے غموں کو یاد کر لینا، تم شام غریبہ یاد کر لینا اور تم شہدائے کربلا کا دکھ یاد کر لینا۔ کیا کچھ نہیں یاد آیا ہوگا اس دوران؟ علی اصغر نہیں یاد آئے ہوں گے، علی اکبر نہیں یاد آئے ہوں گے کہ ان جو معصوم آپ کے شہزادے تھے حضرت علی اصغر، جو کہ 6 ماہ کے تھے، جھولے میں تھے، بخشا تو ان کو بھی نہیں گیا۔ اور اتنی خوبصورت قربانیوں کے بعد اگر ہم سوچیں تو واقعی حسین کے غم ہمارے سے زیادہ ہیں، ہمارے تو غم بہت ہلکے پڑ جاتے ہیں۔ اسی طرح کا ایک خوبصورت سا واقعہ ہے کہ جب ایران فتح ہوا تو ایران کے بادشاہ کی 2 بیٹیاں تھیں۔ ایک کا نکاح حضرت امام حسین کے ساتھ کیا، جن کا نام شہر بانو تھا، اور ان کی ایک ملازمہ تھی شیری۔ اس کو آزاد کر دیا گیا، لیکن شیری نے ساتھ جانے کی درخواست کی تو حضرت امام حسین نے کہا، شیری میں وعدہ کرتا ہوں کہ علی اکبر کی بارات تمہارے ہاں ایک دن تمہارے وطن میں تمہارے گھر رکے گی۔ اور اسے ڈیٹ بھی بتائی، وہ ڈیٹ تھی 10واں محرم الحرام، اس ڈیٹ پہ تھا۔ جب یہ سارا واقعہ کربلا میں پیش آیا تو شیری انتظار میں تھی۔ اس نے اپنے شوہر کو 2-3 دفعہ بھیجا کہ جاؤ دیکھو میرے مولا کے بیٹے کی بارات آنی ہے۔ ان کے شوہر جو تھے وہ 2-3 مرتبہ گئے، لیکن انہوں نے کہا کہ کوئی بھی کسی بھی قسم کی بارات یا شہنائیوں کا شابہ نہیں ہے۔ اور جب شیری وہاں سے جانے لگی تھی حضرت امام حسین سے یہ درخواست کر کے کہ میں آپ کے بیٹے کی بارات کو ضرور اپنے ہاں ایک دن ٹھہراؤں گی، اور حضرت امام حسین نے فرمایا تھا کہ میں وقت کا امام تمہیں زبان دیتا ہوں، تو بی بی زینب سلام اللہ علیہ کے پاس شیری گئی تو آپ نے فرمایا میں نے آپ کی خدمت کیا، آپ مجھے بتائیں، آپ نے مجھے بیٹیوں کی طرح رکھا ہے، مجھے کوئی وصیت کریں۔ تو آپ نے فرمایا، شیری جب کہیں پہ قیدی دیکھو تو ان کی حاجت ضرور پوری کرنا۔ اسی طرح جب شیری نے دیکھا کہ کوئی بارات نہیں آ رہی تو اس کے شوہر نے فرمایا، شیری بارات تو نہیں آ رہی لیکن ایک قافلہ ہے اور کہتے ہیں کہ یہ حکومت کے باغی ہیں، تو ان کو ایک رات ٹھہرائیں یا نہیں، تم بتا دو کیا کرنا ہے، کیونکہ امام کی بارات بھی آنی ہے۔ تو شیری کو حضرت زینب سلام اللہ علیہ کی بات یاد آئی تو کہنے لگی، جی ہاں ضرور، آپ تھوڑی دیر کے لیے انہیں یہاں پہ ٹھہرا سکتے ہیں۔ جب بیویوں کے بال ان کے چہروں پہ بکھرے ہوئے تھے کیونکہ پردے کا خاص اہتمام تھا، بی بی شیری نے جب اپنے صحن میں انہیں بیٹھنے کی اجازت دی تو بی بی زینب سے پوچھا، آپ بتا دیں آپ کی کیا حاجت ہے؟ تو بی بی زینب نے کہا، ماں فضا ان سے کہو کہ ہمارے مردوں کو شہید کر دیا گیا اور ہمیں کھل کے رونے بھی نہیں دیا گیا، تو ہمیں اجازت دے دے تاکہ ہم کھل کے رو سکیں۔ تو شیری کو تھوڑا سا عجیب لگا، لیکن وہ کہنے لگی، ٹھیک ہے میرے امام کی بارات آنے والی ہے، تم تب تک وائنڈ اپ کر دینا یا آپ تب تک ختم کر دینا یہ رونا دھونا۔ بیوی نے فرمایا، ٹھیک ہے۔ اسی وقت آواز آئی اماں فضا کی، ہائے عباس۔ شیری پلٹ کے اور تڑپ کے بولی، یہ نام مت لو، یہ نام میرے مولا کا ہے۔ بی بی زینب سلام اللہ علیہ نے پکارا، ہائے حسین۔ شیری پھر پلٹ کے کہنے لگی، یہ نام تو میرے اماموں کے ہیں اور یہ ان کے خاندان کے نام ہیں، یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ بی بی زینب سلام اللہ علیہ نے اپنے چہرے سے بالوں کو ایک جانب رکھا اور کہنے لگی، شیری یہ وہی بارات ہے جو ایک دن تمہارے ہاں ٹھہرنی تھی، اور یہ وہی بی بی زینب سلام اللہ علیہ ہے جس نے تمہیں وصیت کی تھی۔ یہ سامنے جو نیزوں پہ سر ہیں یہ تمہارے مولا امام حسین کے ہیں، اور یہ دوسرا سر جو ہے یہ امام علی اکبر کا ہے۔ بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی بہترین انداز تھا جس انداز کے ساتھ انہوں نے کربلا کا سارا معاملہ ڈیل کیا۔ کربلا کی جنگ جو تھی یہ تو پتہ تھا کہ اماموں نے شہید ہونا ہے، لیکن پری پلانڈ یہ جو ٹریپ تھا وہ کوفہ کی طرف سے آیا گیا، کیونکہ اماموں کو نہیں پتہ تھا کہ اس طرح جنگ ہے، ورنہ اپنی فیملی کو لے کے کبھی بھی
وہ کربلا نہ جاتے. I will come with a next new video. تب تک کے لیے thanks and اللہ حافظ.